میری طرف سے دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو سیر کروانے والے ہیں دنیا کے ایک آزاد ملک جزیرہ کی، جو آسٹریلیا سے کچھ دور واقع ہے۔ اس کے قریب ترین ہمسائے فجی اور قریب آتی ہیں۔ اس کا زمینی رقبہ صرف 26 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ دنیا کا چوتھا چھوٹا ترین ملک ہے، جو نارو، موناکو اور ویٹیکن سٹی سے بڑا ہے۔ اس کا دارالحکومت فونافوتی ہے۔ جی ہم بات کر رہے ہیں تووالو کی۔ تووالو جنوبی بحر الکاہل میں برطانوی دولت مشترکہ کے اندر ایک آزاد جزیرہ نما ملک ہے۔ اس کے 9 جزائر چھوٹی پتلی آبادی والے اٹلس اور ریف جزائر پر مشتمل ہیں، جن میں کھجور کے کنارے والے ساحل اور ورلڈ وار ٹور سائٹس ہیں۔ فونافوتی دارالحکومت کے بعد فونافوتی کنزرویشن ایریا سمندری کچھوؤں اور مچھلیوں کے درمیان غوطہ خوری اور سنورکلنگ کے لیے پرسکون پانی فراہم کرتا ہے۔ نیز سمندری پرندوں کو پناہ دینے والے کئی غیر آباد جزیرے ہیں۔ رسائی میں دشواری کے علاوہ تووالو ان جزائر کی فہرست میں شامل ہے جو سمندر کی سطح میں اضافے کی وجہ سے مستقبل قریب میں سمندر میں غائب ہونے کا سب سے زیادہ امکان ہے۔ رپورٹس کے مطابق تووالو کے 9 میں سے 2 جزیرے پہلے ہی سمندر میں اضافے اور ساحلی کٹاؤ سے نگلنے کے دہانے پر ہیں۔ رہائشی اجازت نامے کے ساتھ آپ طویل عرصے تک تووالو میں قیام کر سکتے ہیں، تاہم یہ بھی عارضی ہے۔ شہری ہونے کے بغیر جزیرے پر مستقل طور پر رہنے کے لیے آپ کو مستقل رہائشی ویزا کے لیے درخواست دینی ہوگی۔ اس قسم کا ویزا ایک شخص کو جزیرے پر طویل عرصے تک رہنے اور سرمایہ کاری کے ذریعے کاروبار قائم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ تووالو میں عیسائیت ایک غالب مذہب ہے، جس میں کیلونزم واحد سب سے بڑا فرقہ ہے۔ اس کے پیروکار جزیرہ نما کے باشندوں میں سے تقریباً 97% پر مشتمل ہیں۔ عیسائیت پہلی بار تووالو میں 1861 میں آئی۔ قادیانیت ملک تووالو میں ایک اقلیتی مذہب ہے۔ قادیانیوں کی طرف سے 1985 میں احمدیہ اسلام متعارف کرانے کے بعد ملک میں تقریباً 50 قادیانی ہیں، جن میں سے سبھی احمدیہ طریق کے رکن ہیں۔ ملک کی چھوٹی آبادی کی وجہ سے یہ تووالو کے 0.46% کی نمائندگی کرتی ہے۔ تووالو اور انگریزی اس ملک کی سرکاری زبان ہے۔ حکومت کی آمدنی زیادہ تر ڈاک ٹکٹوں اور سکوں کی فروخت، ماہی گیروں کے لائسنس، تووالو شپ رجسٹریشن سے حاصل ہونے والی آمدنی، TTF سے حاصل ہونے والی آمدنی اور اس کے انتہائی خوش قسمتی کے لیز سے حاصل ہوتی ہے۔ تووالو جنوبی بحر الکاہل میں 9 چھوٹے جزائر کا ایک گروپ ہے، جس نے 1978 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی تھی۔ چارلس ہوم اس ملک کے بادشاہ ہیں، جس کی نمائندگی گورنر جنرل کرتا ہے۔ توفیگا وایالو فلانی تووالو کے موجودہ گورنر جنرل ہیں۔ تووالو ایک پارلیمانی جمہوریت ہے جو باقاعدہ اور مسابقتی انتخابات کا انعقاد کرتی ہے۔ مسٹر ناتھن جمہوریہ تووالو کے موجودہ وزیر اعظم ہیں۔ تووالو کی اہم صنعتیں ماہی گیری اور سیاحت ہے اور ملک کو پیرا، خشک ناریل کا گوشت جس سے تیل نکالا جا سکتا ہے، کی تھوڑی مقدار بھی برآمد کی جاتی ہے۔ مینوفیکچرنگ ذیلی شعبوں میں چھوٹے پیمانے پر لکڑی کی پروسیسنگ اور مختلف دستکاری شامل ہے۔ تووالو ایک پرامن قوم ہے جس میں کوئی جرم نہیں، جہاں لوگ اپنے دروازے کھول کر باہر سوتے ہوئے محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ تووالو میں ٹورسٹ کے قیام کے لیے صرف ایک ہوٹل ہے، جو فونافوتی پر ہوائی اڈے کے قریب وائی کولنگ ہوٹل ہے۔ تووالو نے پاکستان سمیت دنیا بھر کے تقریباً ہر ملک کے لیے ویزا فری سفر یا آمد پر ویزا فراہم کرتا ہے۔ یہ ویزے 180 دنوں کے اندر 30 دنوں کے لیے لاگو ہوتے ہیں۔ ویزا آن ارائیول کی فیس تقریباً $100 ہے۔ شینگن معاہدے کا حصہ بننے والے 26 ممالک کے شہریوں کو تووالو میں داخل ہونے کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں۔ انہیں کم از کم 6 ماہ کے ویلڈ پاسپورٹ اور ایک خالی صفحہ پیش کرنا ہوگا، اور انہیں زیادہ سے زیادہ 90 دن قیام کی اجازت ہے۔ تووالو کے لیے پروازیں عام طور پر فجی سے روانہ ہوتی ہیں، جو ملک کا سب سے قریب ترین نقل و حمل کا مرکز ہے۔ آپ صرف فجی ایئر ویز کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ واحد بین الاقوامی ایئر لائن ہے جو تووالو کے لیے پرواز کرتی ہے۔ $آسٹریلین تووالو کی سرکاری کرنسی ہے۔ زیادہ تر تووالو چند سو لوگوں کے دیہات میں رہتے ہیں، اپنے باغات کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ہاتھ سے تیار کردہ ناؤ سے مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ روایتی موسیقی اور رقص اب بھی مغربی شکلوں کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط پیروی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تووالو کی ٹوٹل 12,000 آبادی کا تقریباً 5واں حصہ پہلے ہی منتقل ہو چکا ہے۔ بہت سے لوگ بحر الکاہل تک رسائی کے زمرے کے تحت نیوزی لینڈ میں منتقل ہو چکے ہیں۔ ایک بیلٹ جو ہر سال 150 شہریوں کو نیوزی لینڈ میں رہائش کی اجازت دیتا ہے۔
تووالو میں کھائے جانے والے روایتی کھانا پلاکا ہے، جو تاروں کی طرح ایک دلدل کی فصل ہے، لیکن بڑے پتوں اور بڑی موٹی جڑوں کے ساتھ کیلے، بریڈ فروٹ اور ناریل۔ فونافوتی بین الاقوامی ہوائی اڈہ جزیرہ نما ملک تووالو کے دارالحکومت فونافوتی کا ایک ایئرپورٹ ہے۔ تووالو میں کوئی ATM نہیں اور کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کی ادائیگی قبول نہیں کی جاتی۔ کھیتی باڑی اور ماہی گیری بنیادی معاشی سرگرمیاں ہیں۔ اوسطاً 1000 سے کم سیاح سالانہ تووالو کا دورہ کرتے ہیں۔ ملازمت کے مواقع بہت کم ہیں۔ سرکاری شعبے کے کارکنان ملازمت کرنے والوں میں سے زیادہ تر ہیں۔ فونافوتی مین جزیرے پر نجی ملکیت میں کھانے کے متعدد دکانیں اور ریستوران ہیں، جن میں لائسنس یافتہ بارز اور کھانے کی اچھی اقسام ہیں، جہاں درآمد شدہ بیئر پیش کی جاتی ہے۔ گائیڈ پاسپورٹ رینکنگ انڈیکس کے مطابق تووالو پاسپورٹ اس وقت عالمی پاسپورٹوں میں 45ویں نمبر پر ہے۔ آبادی کے لحاظ سے تووالو دنیا کا سب سے چھوٹا خود مختار ملک ہے، اگرچہ ویٹیکن سٹی تکنیکی طور پر چھوٹا ہے، لیکن یہ اقوام متحدہ کی رکن ریاست نہیں۔ زمینی رقبے کے لحاظ سے تووالو موناکو اور نارو کے بعد دنیا کی تیسری سب سے چھوٹی خود مختار ریاست ہے۔ تووالو کا روایتی لباس اسکرٹ جیسا لباس ہے، جسے ٹیوگا کہتے ہیں، جیسے مرد اور عورت دونوں پہنتے ہیں۔ خواتین ایک آرائشی ہیڈ پیس بھی پہنتی ہیں، جسے کیکی کہتے ہیں، جبکہ مرد بنے ہوئے بینڈ پہنتے ہیں، جسے ٹاؤپیلیگا کہتے ہیں۔ یہ ملبوسات اکثر بنے ہوئے پانڈنس کے پتوں سے بنائے جاتے ہیں اور پیچیدہ ڈیزائنوں سے سجے ہوتے ہیں۔ تووالو کے پہلے باشندے پولینیشین تھے، لہٰذا تووالو کے لوگوں کی ابتدا جنوب مشرقی ایشیا سے باہر تائیوان سے ملائنیشیا کے راستے اور پولینیشیا کے بحر الکاہل کے جزیروں میں انسانوں کے پھیلاؤ سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر بحر الکاہل کے چھوٹے جزیرے والے ملک تووالو میں ٹریفک لائٹس نہیں ہیں، اور نہ ہی دور دراز کے جزیروں میں دئی آئی لینڈ کے کچھ حصوں میں ٹریفک لائٹس بھی نہیں ہیں۔ کیونکہ ٹریفک نسبتاً کم ہے، تووالو میں ڈرائیونگ سمت بائیں جانب جبکہ اسٹیئرنگ دائیں جانب ہوتا ہے۔ اس ملک کا کالنگ کوڈ +688 اور انٹرنیٹ ڈومین .tv ہے۔ معزز ناظرین، یہ تھی تووالو کے متعلق دلچسپ معلومات۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پر اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔